اگلا سوال ہے، کیا جنوں کو تمام حالات کا علم ہوتا ہے؟ عامل لوگ نابالغ بچوں میں جو حاضری کرتے ہیں اس کی حقیقت قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ دیکھیں جی، قرآن کہتا ہے، قرآن میں واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں چند قدموں پر، اور جنات ان کے خوف سے کام کر رہے ہیں، وہ مر گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ان کی وہ جو سٹیک ہے، وہ جو آسا ہے، اس کو گھن نے کھایا، وہ لکڑی ٹوٹی، وہ گر گئے، جنوں کو پتا چلا یہ فوت ہو گئے ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ جن غیب نہیں جانتے۔ طریقہ کیا ہے؟ اب ہر آدمی کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، جب آدمی پیدا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ایک اللہ نے شیطان کو پیدا کیا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب یہ بات فرمائی تو حیران ہو کر کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میرا شیطان اللہ کے فضل سے مسلمان ہو چکا ہے، وہ مجھے حق کے علاوہ کچھ نہیں بتاتا۔ یہ قابل غور نقطہ ہے، وہ مجھے حق کے علاوہ کچھ نہیں بتاتا، یہ حدیث کے لفظ۔ اب بتاتا، اس کا مطلب یہ القاء کرتا ہے، یہ وسوسے ڈالتا ہے، نبی پر ڈالے اس نے وسوسے۔ قرآن کہتا ہے نا کہ وہ کون سا جو تیری حفاظت کر رہا تھا، جب تیرے دل میں یہ ڈال رہا تھا، جب خمس کی باری آئی مال غنیمت کی، تو ذہن میں ڈالتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ تو نہیں سوچ رہا تھا، یہ تیرے دل میں ڈال رہا تھا۔ اب گھر میں ایک جن رہتا ہے، آپ کے سارے حالات سے واقف ہے، وہ آپ کا جھگڑا بھی جانتا ہے، رشتہ داروں سے محبت پیار بھی جانتا ہے۔ ایک عامل کے پاس جاتے ہو، وہ اس جن سے رابطہ کر کے سب کچھ پوچھ لیتا ہے، وہ آپ کو بتاتا جاتا ہے آپ کے گھر میں یہ ہوا تھا، فلاں دن یہ ہوا تھا، سلمہ نامی ایک عورت ہے، اس کے ساتھ تمہاری بیوی کی لڑائی ہوئی تھی، اس نے یہ کیا ہے۔ اب وہ آنکھ سے ٹیڑھی بھی ہے، وہ تو میں جی فیصل آباد میں گیا ہوں، اس نے بتا دیا کہ میری یہ فلاں 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 فلاں، اور بعد وقت سوچ تو صحیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی آئے تو بتائیں۔ پورا مہینہ بیٹھے رہے، نہیں وہی نہیں آئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ جب الزام لگا، سبحان اللہ، یہ دیکھتا ہے، ایسے ہی کانٹے لگاتا ہے زمین پر، تیرے کاغذ پر تیری ماں کا نام پوچھتا ہے، تیرا نام پوچھ کر تجھے یہ سب کچھ بتانا، یہ سب وہ فراڈ کرتا ہے، اس کو سارا کچھ وہ جن بتا رہا ہے جو تیرے ساتھ ہے، وہ تمہیں تیرا معاملہ بتاتا جا رہا ہے۔ میں حیران ہو جاتا ہوں، یہ بڑا پہنچا ہوا بندہ ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کا سب سے بڑا ذلیل ہے۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دور میں، پہلے بھی درس میں نے جو یہ بات کہی تھی کہ وہ اس کا نام صاف ابن سیاد لانتی تھا، وہ کاہن تھا، وہ جنات سے پوچھا کرتا تھا، جنات سے باتیں کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے مشکات میں پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرالنگ کرتے ہوئے اس کے گھر میں داخل ہوئے، اور وہ اپنے صحن کے اندر اوپر منہ پر چادر لیے، گرمی کے اندر، شدید گرمی کے اندر سیدھا لیٹا ہوا، منہ پر چادر لیے، کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب پہنچنے لگے تو ایک دم صاف کی ماں نے اس کو آواز دے دی۔ جب وہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ آپ نے فرمایا اگر آج صاف کی ماں آواز نہ دیتی تو میں جان جاتا کہ یہ کس سے باتیں کر رہا ہے۔ یہ شیاطین ہوتے ہیں، ان کے کانوں کے پاس جنات ہوتے ہیں، جنات کے ذریعے تمہارے جن سے رابطہ کر کے وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم جانتے ہو، وہ بتا دیتا ہے اس میں ولایت کون سی ہے۔ یہ کوئی غیب شیب نہیں جانتے ہیں۔ اور یہ چھوٹے بچوں کو جو ہے، مت بچوں کو بٹھایا کرو۔ ہاں ایک ہے بچہ بیمار، اس کے علاج کے لیے تو کوئی مسئلہ ہے، وہ بھی کوئی اور طریقہ ہے۔ اب ایک بچے کو 14 سال سے کم بچے کو جس مولوی نے بٹھا دیا، وہ بچہ پوری زندگی کے لیے لاغر ہو گیا، پوری زندگی کے لیے وہ بیمار ہو گیا، جن کا اثر ہو گیا اس کو۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔